السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم اوشک ان تضل الہداة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، گزشتہ کل بات یہ آئی تھی کہ ہم کو تدریس کے لیے تدریج کو یعنی مرحلہ وار کام کرنے کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنے کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ آئی تھی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ اور بچوں میں اگر اپنے علم کا کچھ اثر ڈالنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو اگر دیندار بنانا چاہتے ہیں، قرآن اور دیگر شرعی علوم سے جوڑنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خود اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم خود اگر دیندار نہیں، ہمارے اندر اگر دین کی فکر نہیں، ہم خود نمازوں کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں، تو ہمارے بچے عام طور پر وہ بھی نمازوں کی پابندی کرنے والے نہیں بنیں گے۔ آج مجھے آپ حضرات کو جو بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے کیسے کیسے چیلنجز ہیں۔ آپ جب فیلڈ میں جائیں گے، اسکول میں خاص طور پر جب پہنچیں گے، تو وہاں ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوں گی جن کا دین سے برائے نام تعلق ہوگا، جن کے اندر دینداری یا تو نہیں ہوگی یا برائے نام ہوگی۔ الا ماشاء اللہ کچھ ایسے ٹیچرز، اساتذہ آپ کو ملیں گے جو الحمدللہ بڑے دیندار، پکے نمازی اور دین کا درد رکھنے والے ہیں۔ میں اس ٹاپک کو اور اس موضوع کو آپ حضرات کو اس طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو روایت پڑھی، جو حدیث پڑھی، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ اس زمین پر علماء کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین میں علماء بالکل اسی طرح جس طرح آسمان میں ستارے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے کے
ایک فائدے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عام طور پر بحر و بر یعنی خشکی اور تری میں عموماً لوگ ستاروں سے منزل تک پہنچتے ہیں، راستے پاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے ستارے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو میرے صحابہ کی پیروی کرے گا وہ منزل تک پہنچے گا۔ علماء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں سے تشبیہ دی اور ستارے کا یہ فائدہ بتلایا۔ چنانچہ آج کل تو اب گوگل میپ آ گیا ہے، لیکن جب یہ میپ نہیں تھا اور آج بھی جہاں انٹرنیٹ، جہاں اس کی رسائی نہیں ہے، کام نہیں کرتا ہے، سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی منزل تک کیسے پہنچتے ہیں؟ عام طور پر آسمان پر اگنے والے ستاروں کی روشنی اور اس کی رہنمائی میں، روشنی تو کم، رہنمائی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب ستارے ڈوب جاتے ہیں، جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو اوشک ان تزل الہدات، کہیں ایسا نہ ہو جائے، قریب ہے کہ راستے بتانے والے وہ بھی راستے سے بھٹک جائیں۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو خاص طور پہ ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اور جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ستاروں کے کم سے کم 3 فائدوں کو، 3 کام کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو سمائے دنیا ہے، دنیا سے سب سے قریب جو آسمان ہے، ہم نے اس آسمان کو مزین کیا، خوبصورت بنایا ان تاروں کے ذریعہ، ان ستاروں کے ذریعہ۔ نمبر 1، ستاروں کا دوسرا فائدہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور لوگ ستاروں سے راستہ پاتے ہیں۔ ستاروں کو دیکھ کر سمت کا انداز ہوتا ہے کہ ادھر پچھم ہے، ادھر پورب ہے، اور اس طرح سے سمت کا علم حاصل کر کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ ستاروں کا تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رجوما للشیاطین، قرآن میں آیا رجوما للشیاطین، کہ یہ ستارے شیطانوں کے لیے کوڑے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی شیطان جب آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں جا کر فرشتوں کی ایک آدھ بات سن کر اور اپنی طرف سے سینکڑوں بات اس میں ملا کر اور لوگوں تک آسمانی بات کہہ کے اور ساری بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ستارے آسمان کی طرف جانے والے شیطانوں پر کوڑے کی طرح سے پڑتے ہیں، اور پھر شیطان کو آسمان پر جانے سے گویا کہ وہ ستارے روک دیتے ہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ حضرات علماء کرام، ستاروں کے یہ 3 فائدے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ علماء کے اندر بھی کم سے کم یہ 3 کام، علماء کے اندر بھی کم سے کم یہ 3 باتیں تو ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعہ خوبصورت بنایا، مزین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام اخلاق حسنہ سے
اپنے آپ کو آراستہ کریں اور اس کے بعد امت آپ کے ذریعہ رہنمائی حاصل کرے۔ علماء کرام کے اخلاق بڑے اچھے ہونے چاہیے، خلق حسن، خلق کریم، خلق عظیم۔ آپ سب نے پڑھا ہے انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ جہاں یہ لفظ آپ کی کتابوں میں آیا تھا، یقیناً وہاں آپ کے اساتذہ نے یہ بتلایا ہوگا کہ خلق عظیم کا مطلب ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کاٹنے والے کو جوڑو، اور سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اس کو بھی معاف کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے آپ اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیجیے۔ یہ ہے خلق عظیم۔ علماء کرام کے اخلاق بڑے اچھے ہونے چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو ورثۃ الانبیاء بھی کہا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور ایک نبی مثال کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے جن کے اخلاق گھٹیا تھے، جن کی عادتیں خراب تھی، اور جنہوں نے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی خراب کام کیا ہو۔ بلکہ حضرات انبیاء کرام نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، گالیاں سن کر بھی دعائیں دی۔ جب ہم نبیوں کے وارث ہیں تو ہم کو اسی طرح کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعہ وہ منزل تک پہنچتے ہیں، راستہ پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علماء کو اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اور بات کرنے کا ایسا سلیقہ ہو، لوگوں کے ساتھ ملنے کا ایسا انداز ہو کہ لوگ آپ کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے اور آپ کی ہر ادا سے متاثر ہو جائیں، اور آپ کو اپنے سر کا تاج بنا لیں، اور آپ کو اپنے سر کے اوپر بٹھا لیں، اور آپ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر خود علمی صلاحیت ہوگی، جب آپ کے اندر تسلق فی الدین ہوگا، مکمل دینداری ہوگی، مداہنت سے کام لیں گے کہ چلو یہ تو خلاف اولا ہی ہے، ہو جانے دو۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر لوگ آپ کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائیں گے۔ تو دوسرا کیا ہے کہ آپ کو مقتدی بننا ہے، آپ کا کام ہے پیشوائی کرنا، اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کو پیدا کریں گے، اپنی صلاحیت کو اجاگر کریں گے، مضبوط اور پختہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے، تو لوگ پھر آپ کو اپنا مقتدی اور رہنما تسلیم کریں گے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، اصل جو آج کے موضوع سے متعلق ہے، رجوما للشیاطین، ستارے کا تیسرا کام ہے شیطانوں کے لیے کوڑا، شیطانوں کے لیے کوڑا۔ میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے اندر جتنے بھی فساد ہے، سماج کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے خراب کام ہو رہے ہیں، سماج کے اندر جتنے بھی بگاڑ پائے جا رہے ہیں، آپ کو ان سب کے لیے کوڑا بننا پڑے گا۔ آپ کو ان سب کو ختم کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائی پر روک لگانے کی کوشش نہیں کی، اگر آپ نے بدعات اور خرافات کو ختم کرنے کے لیے آپ پرعزم نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے میں ہم اور آپ ناکام ہیں، ہم اور آپ ناکام ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں، حتیٰ کہ اگر گستاخی نہ ہو، بہت سے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو
دین کے مختلف کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، خانقاہی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ میں آنا جانا کرتے ہیں، مگر فکری طور پر بہت سے لوگ گمراہی کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، اور عملی طور پر چاہے وہ اچھے ہوں لیکن عقیدے کے طور پر وہ بے راہ روی کے شکار ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فکری ارتداد، فکری گمراہی۔ یہ فکری ارتداد، فکری گمراہی کیا ہے؟ اور اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو خود بھی آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے سارے لوگ اس طرح کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کے غلط حرکات میں، غلط کاموں میں وہ مبتلا ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاؤں، غالباً گزشتہ سال یہیں ہوجائی کے ایک بڑے مولانا، ذمہ دار مولانا، انہوں نے ایک اسکول کے بارے میں بتایا کہ وہاں کے ایک ٹیچر نے اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ارے کیا تم لوگ ہر وقت نماز، جب دیکھو نماز، سانس نہیں لے پاتے ہیں اور پھر نماز، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بتلایا کہ نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ نماز تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت کے پاس بار بار آنا جانا ہوا، اور پھر یہ 50 نماز کہاں آ کر رکی؟ 5 پر آ کر رکی۔ تو اس ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اگر کوئی گفٹ دے، تحفہ دے، تو چاہیں تو آپ اس کو قبول کریں اور چاہیں تو آپ اس کو قبول نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے نماز یہ پوری امت مسلمہ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ جو پڑھتا ہے ٹھیک ہے، پڑھ لے، اور اگر جو نہیں پڑھتا ہے تو یہ گفٹ ہے، ہم کو اچھا نہیں لگا گفٹ، بھائی آپ پلیز یہ گفٹ اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ جو ایک سوچ ہے، اب بتائیے یہ سوچ اس کو کہاں پہنچائے گی یہ سوچ؟ آپ لوگوں نے اگر یوٹیوب، سوشل میڈیا وغیرہ پر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، رہتے ہیں، تو اس طرح کے مختلف لوگوں کے خیالات پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ ابھی بہت زیادہ یوٹیوب پر ایک شخص ہے جاوید احمد غامدی، ان کے نظریات گمراہ کن نظریات، یعنی بہت ساری باتیں جو بالکل مضبوط صحیح ترین احادیث سے ثابت ہے، وہ چٹکی میں اڑا دیتے ہیں کہ اس زمانے کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، حدیث کی یہ تعلیم، حدیث کا یہ حکم چونکہ اس زمانے کے فلاں قانون کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے، اس لیے نعوذ باللہ اس کو اختیار کرنے کی، قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل دنیا میں مختلف طریقوں سے لوگ فکری ارتداد اور فکری گمراہی کے شکار ہو رہے ہیں۔ مثلا چند سال پہلے پڑوسی ملک میں عورتوں نے حجاب کے خلاف، پردے کے خلاف باضابطہ جلوس نکالا، اور انہوں نے سلوگان لگایا، نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اپنے دوپٹے کو اور سطر کو ڈھانپنے والے اپنے لباس کو انہوں نے اتار کر چھوٹا چھوٹا لباس پہن کے اور دنیا والوں کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اگر اس زمانے میں ترقی چاہتے ہیں تو نقاب سے، حجاب سے نکلنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا۔ یہ ایک طرح کی، یہ بھی کیا ہے؟ فکری ارتداد، فکری گمراہی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں
کہ شریعت نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک اعمال اور ایک عقائد، ایک عمل اور ایک عقیدہ۔ عقائد کو اصول اور اعمال کو فروع کہا جاتا ہے۔ اصل ہے عقیدہ اور پھر اس کے تابع ہے عمل۔ آپ سب علماء ہیں، جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، کلمہ گو ہے، وہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں اس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ نماز کو فرض مانتا ہے۔ جب آپ دارالافتاء میں ان کے بارے میں فتویٰ طلب کریں گے تو دارالافتاء سے آپ کو جواب ملے گا کہ وہ شخص فاسق و فاجر ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، وہ خارج از اسلام نہیں ہے۔ اور ایک شخص ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن گھر میں کوئی کام نہیں، دوست احباب بھی نہیں، تو چلو مسجد ہی چلے جاتے ہیں، اور وہیں جا کر کچھ لوگوں سے اس بہانے سے ملاقات ہو جائے گی، فرض سمجھ کر وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نماز فرض تو نہیں ہے، بس میں چلا جاتا ہوں، تھوڑی تفریح بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، باقی نماز فرض نہیں ہے، چاہو تو پڑھو چاہو تو مت پڑھو۔ یعنی وہ نعوذ باللہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے، اگرچہ وہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ جب اس کے بارے میں آپ دارالافتاء میں فتویٰ طلب کریں گے تو وہاں سے بلا شک و شبہ یہ فتویٰ آئے گا کہ چونکہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ شخص اس رکن کی فرضیت کا منکر ہے، لہذا یہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فتویٰ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اعمال کو درست کر لینا، یہ مسلمان بن کر رہنا یا اپنے آپ کو یہ مسلمان کی جماعت میں رہنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال سے بڑھ کر عقائد ہے، اعمال بھی ضروری ہے، اور ان سے بڑھ کر عقائد کے اندر پختگی اپنے اندر پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ آج عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بہت سے مسلمان چونکہ دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی تزئین کاری سے اتنا مرعوب ہوئے، یورپ کے وہاں کے حالات سے، وہاں کے طرز سے اور وہاں کے لائف اسٹائل سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہیں کی تہذیب ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ میرے پیارے بچوں اور حضرات علماء کرام، اگر آپ پڑھیں گے اپنے بڑوں کی کتاب اور جو عالمی شخصیت ہے ان کے بیانات کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت تقریباً پورے یورپ میں جو لوگ دیندار ہیں وہی لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں کی عورتیں اور وہاں کی لڑکیاں یہاں کی بہت ساری عورتوں اور لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ پردہ نشی ہے، شرعی حجاب میں وہ رہتی ہے۔ چنانچہ آج سے کئی سال پہلے میرے گھر میں دو لیڈیز آئی تھی، دونوں کے ہسبینڈ بھی تھے، دونوں اپر آسام کے تھے، ایک تو یہیں رہتے ہیں اور ایک صاحب وہ یو کے میں رہتے تھے، دونوں کی فیملی تھی۔ تو لیڈیز میرے روم پہ اور جو ہمارے معزز مہمان تھے جینٹس تھے وہ مہمان خانے میں۔ لیڈیز کو کچھ مسئلے وغیرہ معلوم کرنا تھا تو مجھ سے بھی ملنا تھا، میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بالکل مکمل اسلامی لباس کا مطلب پورا ہاتھ ڈھکا ہوا ہے، ہتھیلی کو چھوڑ کر پیر بھی پورا ڈھکا ہوا ہے، اور سر پر حجاب ہے، اور ایک عورت ہے کہ جس نے ساڑی اور بالکل چھوٹا سا بلاؤز پہن رکھا ہے اور سر بالکل کھلا ہوا ہے۔
मैं जैसे ही गया, जाने के साथ साथ बात शुरू हुई और मैंने बातों बातों में कहा कि जिसके बदन पर पर्दा या कपड़ा कम था, आप गालिबन आप यूके से आई है, और जिसके बदन पर कपड़ा ज़्यादा था, मैंने कहा कि आप अपर आसाम से आई है। तो कहा ये आपने कैसे फैसला किया, ये आपने कैसे फैसला कर लिया? मैं कहा बस लिबास देखकर, मैं चूँकि सुनता हूँ कि यूके वगैरह में बहुत ही नंगापन है और ऐसा है वैसा है। तब उस औरत ने बतलाया, जो औरत बिल्कुल पर्दे में थी, सिर्फ़ चेहरा नज़र आ रहा था, हथेली नज़र आ रही थी। उसने कहा मौलाना, यही तो हमारे मुसलमानों की भूल है और न्यू जनरेशन की यही भूल है, जिसकी बुनियाद पर नए जनरेशन में बेपर्दगी आम होते जा रही है। हालाँकि हमारा हाल ये है कि यूके में और वहाँ की मुख्तलिफ़ सिटियों में, वहाँ के शहरों में जो मुसलमान लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आम तौर पर पर्दे में रहती है और पर्दे में रहकर बहुत आगे बढ़ रही है। दुनियावी तालीम के एतबार से, नमाज़ रोज़े के एतबार से, हर एतबार से वो तरक्की कर रही है। हज़रात उलमाए किराम, मुझे सिर्फ़ ये बताना है, ये धोखा है और ये अपने आप को दीन से दूर करने वाली बातें हैं, दीन से दूर ले जाने वाली बातें हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको समाज में लोग करते हुए मिल जाएँगे, कहते हुए मिल जाएँगे। हमारे यहाँ जलालिया मदरसे में एक नौजवान आता है, मेरी जानकारी के मुताबिक वो बिल्कुल पाँचों वक़्त का नमाज़ी है, माशाअल्लाह अच्छा लड़का है। अचानक एक दिन मेरे घर पर बैठा बातें कर रहा था और उसने कहा कि मौलाना, सब कुछ कुरान में है, सब कुछ कुरान में है। हाँ, और उसके बाद उसने कहा कि आप लोग जो कहते हैं कि 5 वक़्त की नमाज़, कुरान में 5 वक़्त की नमाज़ नहीं है। क्या कहा? कुरान में 5 वक़्त की नमाज़ नहीं है, और जब कुरान में 5 वक़्त की नमाज़ नहीं है, तो 5 वक़्त की नमाज़ हम क्यों पढ़ें? ये सोच ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर ये लफ्ज़ नहीं आया कुरान में, इसलिए 5 वक़्त की नमाज़ का ज़िक्र कुरान में नहीं है। कुछ लोग मिलते हैं या हुजाई में भी साफ़ तौर पर कहते हैं कि कुरान के रहते हुए हदीस की कोई ज़रूरत नहीं। कुरान के रहते हुए हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हदीस के अंदर बहुत सारी बातें लोगों ने अपनी तरफ से दाखिल कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस किताबी शक्ल में जमा नहीं की गई थी। बाद में लोगों ने इसको किताबी शक्ल में जमा किया। तदवीन अहादीस ये मुस्तकिल एक मौज़ू है, मुस्तकिल एक मौज़ू है। हुज्जियत हदीस यानी हदीस हमारे लिए अमल के काबिल और काबिल इस्तिदलाल है या नहीं, हमारे लिए जिस तरह से दीन के उसूल में कुरान है, इसी तरह से हदीस भी दाखिल है या नहीं, ये एक मुस्तकिल टॉपिक और मज़मून है। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हदीस को मानने की नौज़ुबिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है। जब कुर्बानी का मौका आता है, तो आपके कुछ सरफिरे किस्म के लोग इस तरह से मिलेंगे, जो ये कहेंगे कि जनाब, ये जो मुसलमान कहने वाले, ये जो मुसलमान कुर्बानी करता है और कुर्बानी के मौके पर कई हज़ार करोड़ का जानवर ज़बह करके लोग खा जाते हैं और गोश्त को बच जाए तो फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अगर इतने पैसों से स्कूल बना दिया जाए, अगर इतने पैसों से यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, अगर इतने पैसों से हॉस्पिटल बना दिया जाए, वगैरह वगैरह, यतीमों के लिए कुछ ऐसा कायम कर दिया जाए, इदारा बना दिया जाए कि जहाँ से उनकी मदद का एक सिलसिला शुरू हो जाए, इस तरह का रिफाही काम अगर शुरू कर दिया जाए, तो बताइए मुसलमान आगे बढ़ेंगे या नहीं? मुसलमान को डेवलप और तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे बच्चों और हज़रात उलमाए किराम, इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जो आम तौर पे न तो सोशल वर्क के साथ जुड़ा हुआ होता है और न ही वो लोग दीनदारी के साथ जुड़े हुए होते हैं। न तो दीन पर चलना है और न समाज में कोई रिफाई काम, सोशल वर्क करना है। अब ऐसे लोग इस तरह की बातें, आप जब फील्ड में जाएँगे, आप जब अमली मैदान में उतरेंगे,
اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا، اور وہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے سامنے آ کر اشکال اور اعتراض، جو بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، خاص طور پہ ایسی باتوں کو، شریعت کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے اور اس کو نیگلیکٹ کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ ایسے موقع پر آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان کو تشفی بخش جواب دیں، تسلی بخش ان کو سمجھائیں اور جواب دینے کی کوشش کریں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب خود آپ کا مطالعہ ہوگا، جب خود آپ کا مطالعہ ہوگا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پچھلے سال آپ لوگوں نے جب پڑھی تو وزن اعمال کا مسئلہ آیا، آخری حدیث کا تو موضوع یہی ہے، وزن اعمال، معتزلہ کا اختلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں بات نہیں آتی، عقل کے خلاف۔ اس طرح سے آج بھی آپ کو معتزلہ جیسا ذہن رکھنے والا بہت انسان آپ کو مل جائے گا، بہت انسان مل جائے گا۔ اب آپ کو آج کل کی زبان میں، آج کل کی اصطلاح میں آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہوگا۔ ان کی بات سن کر اگر آپ خود غصہ کر لیں، ان کی بات سن کر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ کیا اس طرح کا یہ اعتراض اور اشکال کرتے ہیں، جائیے نماز پڑھیے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو دین کی طرف کھول دے گا، آپ کے دماغ کو دین کی طرف، آپ کے دل و دماغ کو مائل کر دے گا۔ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں، احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس کتاب کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری ایسی باتیں جو بظاہر عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہے، ان باتوں کے سلسلے میں گفتگو کی، اور یہ بتلایا کہ یہ بات بالکل عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ بتائیے کوئی چوری کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو وہ تو اپاہج ہو جائے گا، وہ ہاتھ سے معذور مجبور ہو جائے گا، وہ کمائے گا کیسے، وہ کھائے گا کیسے؟ قتل کرنے پر قتل کر دیا جائے یا دیت لیا جائے، یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی اسلامی احکام کو عقل کے ترازو پر تولنے والے لوگ عام طور پر دین سے دور ہو جاتے ہیں، آہستہ 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 ان کے اندر گمراہی آتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نام کے واسطے وہ مسلمان رہتے ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے وہ بالکل اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو اپنے آپ کو تیار بھی کرنا پڑے گا۔ مطالعے کا سلسلہ کبھی بھی بند مت کیجیے، کبھی بھی بند مت کیجیے، چاہے روزانہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کی بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آج بھی میں جب سونے جاتا ہوں تو سونے سے پہلے چند صفحات، نہیں تو چند سطریں ہی کیوں نہ ہو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کے بعد سوتا ہوں، اس کے بعد سوتا ہوں۔ حضرات علماء کرام، چونکہ آپ مدرسے کے ماحول میں اب نہیں رہیں گے، مدرسے کے ماحول میں عام طور پہ لوگوں کے اندر اس طرح کی فکری گمراہی اور فکری ارتداد نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ تو جس فیلڈ میں میدان میں جائیں گے وہاں مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات رہے گی، اور جب مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو مختلف قسم کی باتیں آئیں گی۔ ایسے موقع پر آپ ان کو تسلی بخش جواب اسی وقت دے سکیں گے جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو، آپ خود متصلف فی الدین ہو، ورنہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر، اور اللہ نہ کرے آپ اپنی سوچ کو بھی بدل ڈالیں، آپ اپنی سوچ کو بھی کیا کریں، بدل ڈالیں، چند پیسوں کی وجہ سے، ہاں، کچھ مال دولت کی لالچ میں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، ہمارے بڑوں نے بالکل کھل کر بتایا کہ
नागपुर जहां आरएसएस का हेड क्वार्टर है, वहां जब गए तो वहां जाकर कई उलमा से मुलाकात हुई, कई उलमा से। टोपी दाढ़ी है, पूछा कौन? कासमी कौन? मज़ाहिरी कौन? नदवी। अरे तुम लोग यहाँ क्या करते हो? तुम लोग यहाँ क्या करते हो? तो हम लोग रिसर्च, तहकीक और रिसर्च के डिपार्टमेंट में। क्या तहकीक और क्या रिसर्च? कुरान में कहाँ कहाँ काबिले इश्काल बात है और किस आयत पर कौन सा इश्काल पेश किया जा सकता है गैर मुस्लिम की तरफ से, हम तलाश करते हैं। हम तलाश करके और फिर उनको मवाद देते हैं। हज़रात उलमाए किराम चंद पैसों की लालच में, बस मामूली कुछ रकम मिल जाती है, लाख डेढ़ लाख, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और क्या मिलता होगा। चंद पैसों की लालच में उन्होंने अपने ईमान को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया। इसलिए अपने आप को बिल्कुल हर तरह की गुमराही से, अमली, एतकादी, फ़िक्री, हर तरह की गुमराही से बचा कर रखना है। और जो लोग इस तरह की गुमराही में नौज़ बिल्ला किसी न किसी तरह से मुब्तला है, हम उनकी सही रहनुमाई करें, सही रहनुमाई की कोशिश करें। खुदा न खास्ता अगर आप उनको खामोश नहीं कर पाएँ, तसल्ली बख्श जवाब न दे सकें, तो आप अपने बड़ों से राब्ता करें। हर कोई जिस उस्ताद के साथ तालिबे इल्मी के ज़माने में आपका ताल्लुक़ रहा, जब आप टीचर बन जाएँ, उस्ताद बन जाएँ, अपने किसी न किसी अच्छी सलाहियत वाले उस्ताद के साथ हमेशा ताल्लुक़ रखिए। और इस तरह की कोई बात अगर आपके सामने आ जाए तो अपने उस्ताद से रहनुमाई लेकर और उनको जवाब देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को, पूरी उम्मत को और ख़ास तौर पे तमाम उलमाए किराम को अपनी ज़िम्मेदारी समझने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैं?